الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 13، ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ سن لو، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ کما آمن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لائیں۔ اس کی تفسیر، الناس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے بعد ان کے کامل اتباع کرنے والے مراد ہیں۔ اس آیت میں بزرگان دین کی طرح ایمان لانے کا حکم سے معلوم ہوا کہ ان کی پیروی کرنے والے نجات والے ہیں اور ان کے راستے سے ہٹنے والے منافقین کے راستے پر ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان بزرگوں پر طعن و تشنیع کرنے والے بہت پہلے سے چلتے آ رہے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں صحابہ ائمہ اور بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے متعلق اپنا طرز عمل دیکھ کر ہر کوئی اپنا راستہ سمجھ سکتا ہے کہ صحابہ کے راستے پر ہے یا منافقوں کے راستے پر۔ نیز علماء، صلحاء اور دیندار لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی بد زبانیوں سے بہت رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ سمجھ لیں کہ یہ اہل باطل کا قدیم دستور ہے۔ نیز دینداروں کو بے وقوف یا دقیانوسی خیالات والا کہنے والے خود بے وقوف ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ایسے مقبول بندے ہیں کہ ان کی گستاخی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو گالی گلوچ نہ کرو، ان کا مقام یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی کے ایک مد، یعنی ایک چھوٹی سی مقدار ہے، بلکہ اس کا آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ثواب برابر ہے۔ یہ غیر صحابی یعنی سونا نہیں بلکہ کوئی غلہ وغیرہ خرچ کرے تو وہ بھی 4 کلو یا اس سے کم، اتنا تقریباً جو اندازہ ہے، اور جو صحابی وہ اتنا سا خرچ کرے کہ مد یا آدھا مد، یعنی کہ 4 یا اس کے لگ بھگ یا اس سے آدھا اتنا خرچ کرے، وہ بھی غلہ خرچ کرے۔ اور جو غیر صحابی ہے وہ احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے، تب بھی اس غیر صحابی کا یہ سونا خرچ کرنا صحابی کے ثواب کے برابر نہیں ہوگا، حالانکہ اس نے بالکل ایک غلہ تھوڑا سا خرچ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے عناد رکھے، بغض رکھے، اللہ کی پناہ، اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بے ادبی کرتے ہیں اور گستاخی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں غلط عقائد و نظریات رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحبت سے بھی ہمیں محفوظ رکھے، اور جو ایسی چیزوں میں، ایسی بے ادبیوں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کے رستے پر لائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔